بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دین کے بھائیوں بہنوں السلام علیکم. جیے بھٹو. دین کا عوام سے میرا ایک ہی سوال ہے، کیا تبدیلی پسند آیا؟ 3 سال ہو چکے ہیں، 3 سال ہو چکے ہیں، نیا پاکستان بنا ہوا ہے. کیا آپ کو پسند آیا؟ وزیر اعظم صاحب کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، گھبرانا نہیں ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، غربت میں اضافہ ہوا ہے. کھاد کا بحران ہے، گیس کا بحران ہے، پانی کا قلت ہے. ہمارا خیال میں اب وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو گھبرانا شروع کرنا چاہیے. پاکستان کے عوام جاگ چکے ہیں. ہم کراچی سے ہوتے ہوئے، تھکا اور سجاول سے گزرتے ہوئے آج رات بدین پہنچے ہیں. جگہ جگہ پاکستان کے عوام نے تاریخی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ کا استقبال کیا. میں بدین کا عوام کا شکر گزار ہوں کہ جس تعداد میں، جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے ہمارا استقبال کیا ہے وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں. آپ نے کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کو مایوس نہیں کیا. جب قائد عوام نے آپ کا ساتھ مانگا تو آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا اور ہم نے تاریخ رقم کیا تھا. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے ساتھ مانگا تو آپ نے شہید بی بی کے ساتھ دیا اور ہم نے اس ملک کی قسمت تبدیل کر دی. اب میں ایک بار پھر آپ کے پاس آیا ہوں. جب ملک مشکل میں ہے، جب عوام پریشان ہے، جب ملک بھر میں معاشی بحران ہے، آپ کا ساتھ مانگنے کے لیے، عوام کا ساتھ مانگنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی طاقت میں یقین رکھتی ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ہم جدوجہد کر رہے ہیں تو عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم جدوجہد کر رہے ہیں تو آپ کی جمہوری حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں. آپ کے حق حکمرانی کی جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ آپ کا ووٹ کا تحفظ ہو، تاکہ آپ اس ملک کی قیادت کا چناؤ آپ خود کریں. ہم آپ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ آپ فیصلے لے سکتے ہیں اس ملک کی مستقبل کے بارے میں، اس ملک کی معاشی فیصلے کے بارے میں، اس ملک کی فورن پالیسی کے بارے میں. یہ فیصلے کسی کٹپٹلی نہیں لے سکتا، اس ملک کے عوام لیں گے، بدین کے عوام لیں گے انشاءاللہ تعالی. کٹپٹلی آپ کی طاقت سے ڈرا ہوا ہے. کٹپٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیالوں سے خوف زدہ ہے. جب ان کو نظر آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، جب پاکستان پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد لے آنے کا فیصلہ کیا
تو وزیر اعظم گھبرانا شروع کر دیا. آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس نے اپنے کچھ وزیر سندھ کے دورے پہ بھیجے ہیں. وہ وزیر جنہوں نے ہمارا فارن پالیسی کا خیال رکھنا ہے سندھ کے نکلے ہوئے ہیں اپنا کٹ پتلی کا دفاع کرنے کے لیے, اپنا وزیر اعظم کا دفاع کرنے کے لیے. یہ کسی سیاسی جماعت کا حکومت نہیں ہے, یہ سیاسی یتیموں کا ٹولہ کو اکٹھا کر کے, سیاسی لوٹے کو اکٹھا کر کے اس کٹپتلی کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں وہاں عوام کے طاقت کو ساتھ ملا کے اس کٹپتلی کو گھر بیچیں گے. یہ لوٹے اور سیاسی ٹیم ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. ان کا وزیر اعظم پوچھتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے اس ملک کی خدمت کر رہی ہے, 3 نسلوں سے اس ملک کے غریبوں کی خدمت کر رہی ہے. بہت کچھ رہتا ہے کرنے کے لیے, لیکن جو بھی آپ کو نظر آتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو آئین دیا, اس ملک کو جمہوریت دی, ہر شخص کو ووٹ کا حق دیا, مزدوروں کو حقوق دی, غریب کسان کو زمینوں کا مالک بنایا, اس ملک کو اٹامک طاقت بنایا, اس ملک کی معاشی ترقی کی بندوبست کی. مگر جو ہم معاشی ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنا اے ٹی ایمز کی معاشی ترقی کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم اس ملک کی کسانوں کا معاشی ترقی کی بات کر رہے ہیں, اس ملک کے مزدوروں کی معاشی ترقی کی بات کر رہے ہیں, اس ملک کے عورتوں کی معاشی ترقی کی بات کر رہے ہیں, جن کو آج تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ انقلابی منصوبہ کے نتیجے میں آج تک مالی مدد مل رہی ہے. یہ تو ان کو کیا سمجھ آئے گا جو خود عوام کی ووٹوں کی وجہ سے حکومت میں نہیں ہے, وہ عوام کا مسائل کو نہیں سمجھتے ہیں, وہ عوام کا دکھ درد کو نہیں سمجھتے ہیں, وہ عوام کی طرف ہی نہیں دیکھتے ہیں, عوام کا مسائل کا حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. وہ جن کی وجہ سے آئے ہیں ان کو خوش کرتے رہتے ہیں, عوام بھوکا رہے تو ان کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے. ہم اصل تبدیلی چاہتے ہیں, ہم اصل تبدیلی چاہتے ہیں جو قائد عوام نے ہم سے وعدہ کیا تھا, جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہم سے وعدہ کیا تھا. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے اصول میں یقین رکھتے ہیں اور انہی اصولوں کے مطابق اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہمارا سیاست ہے, مساوات ہمارا معیشت ہے, طاقت کا سر چشمہ عوام ہے.
سے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ کٹ پٹیوں کو حساب دینا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. جس شہر کراچی سے میں نکلا ہوں, جس شارع فیصل سے میں گزرا ہوں, پہلے بھٹو شہید نے وہ سڑک بنایا, اور اگر اس سڑک کو ہم نے بڑھایا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. اسی شہر کراچی سے گزرتے ہوئے جہاں ہمیں عباسی شہید ہاسپٹل نظر آتے ہیں, جس کی بنیاد قائد عوام نے رکھا, وہاں NICVD کے جیسے مفت علاج کے دل کے ہاسپٹلز نظر آتے ہیں, JPNC جیسے ادارے جہاں آج مفت علاج کروایا جاتا ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی ہی بنایا ہے. ہم جب کراچی سے نکلتے ہیں تو وہاں قائد عوام کا دیا ہوا سٹیل مل ہے. اگر وہ سٹیل مل بند پڑا ہوا ہے تو ان کٹپٹیوں کی وجہ سے, اس سلیکٹڈ کی وجہ سے اس سٹیل مل سے آگے بڑھتے ہیں ہم تھٹا کی طرف, تو وہ کراچی تھٹا ڈیول کیریج وے پاکستان پیپلز پارٹی نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنایا. میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا افتتاح کیا. جیل ملک بھارتیار برج, جو انڈس کا سب سے بڑا برج ہے, وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا افتتاح کیا. آج اگر میں مدین میں کھڑا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ قائد عوام نے بہت کچھ کیا. میں جانتا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بہت کچھ کیا. میں جانتا ہوں کہ ابھی بھی جو یہاں کا انڈس ہاسپٹل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ سندھ حکومت نے دیا ہے, وہاں مفت علاج چلتا ہے. اور میں اور کام مدین کے عوام کے لیے کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس صوبے کو اس کا حق ملے. NFC شہر کے مطابق آپ کو اپنا وسائل ملے, 18ویں ترمیم کے مطابق آپ کو اپنا اختیار ملے, تاکہ آپ اپنے وسائل میں سے اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ CM صاحب بہت محنت کر رہا ہے, مگر ہاتھ باندھ کے محنت کر رہا ہے. جہاں آپ کا NFC پہ ڈاکہ مارا گیا, جہاں آپ کا صوبہ کا وسائل پہ ڈاکہ مارا گیا, جہاں آپ کے 18ویں ترمیم کے مطابق اختیار پہ ڈاکہ مارا گیا, اس سب کچھ کے باوجود CM صاحب محنت کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جب آپ کامیاب ہوں گے ہم وفاقی حکومت بنائیں گے. جب ہم وفاقی حکومت بنائیں گے تو آپ کو آپ کا حق ملے گا. میں تو پورا رات ادھر کھڑا ہو کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا. آپ کو تو پتا ہے, ان کے پکڑیوں کو تو تھٹا بدین سجاول کا پتا ہی نہیں ہے. ان کو کیا پتا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا. ہمارا نزدیک تھرپارکر ہے. تھرپارکر میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تھر کا کالا سونا, تھر کا کوئلہ کو نکالا, بجلی بنا رہا ہے اور فیصلہ باد تک پہنچا رہا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے. میں نے کراچی کا NICVD دل کا ہاسپٹل جہاں 100% مفت علاج ہوتا ہے اس کا تو ذکر کیا ہے, مگر آگے جا کے جو میں ٹنڈو محمد خان پہنچتا ہوں وہ کراچی جتنا بڑا شہر نہیں ہے, مگر وہاں بھی ہمیں NICVD بنا دیا جہاں 100% مفت علاج ہوتا. یہ تو تب ہے جو آپ ہمیں اپنا وسائل نہیں دے رہے ہیں. یہ جو وہ کام ہے جو آپ ہمیں پورا حقوق نہیں دے رہے ہیں. جب ہمیں اپنا حق ملے گا, جب ہم اپنے وسائل کا مالکی کریں گے تو ہم اس پورے ملک کی معیشت چلا سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ
کو آپ کا محنت کا صلہ ملے. عمران کے پاکستان میں آپ محنت تو کرتے ہو, ہر آدمی دن رات محنت کر رہا ہے, مگر معاشی بحران کی وجہ سے, IMF ڈیل کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے ہر آدمی کی زندگی مشکل ہو گیا ہے. مزدور محنت تو کر رہا ہے مگر محنت کا صلہ نہیں مل رہا. ہاری بھی محنت کر رہا ہے مگر فصل کی قیمت نہیں مل رہا. نوجوان محنت کر رہے ہیں, تین ڈگریاں ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں, تھکے کھا رہے ہیں مگر روزگار نہیں مل رہا. آپ کو پتا ہے یہ کیوں ہے؟ وہ صرف اس لیے کہ آپ کا وزیر اعظم کا پتلی ہے, صرف اس لیے کہ آپ کا وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے, صرف اس لیے کہ آپ کا وزیر اعظم دھاندلی کے نتیجے میں وزیر اعظم بنا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ بدین کے ایک سیٹ میں بھی دھاندلی کر کے اس کا ایک ووٹ کا بندوبست کیا ہے. جو بھی جس جرائم میں, جس جرم میں, جس ناانصافی میں, جس ظلم میں یہ کٹپتلی ملوث ہے, افسوس کے ساتھ وہ بدین کا ایک ووٹ بھی ملوث ہے. جب PTIMF کا پہلا بجٹ آیا, جب PTIMF کا دوسرا بجٹ آیا, جب PTIMF کا تیسری بجٹ آیا, پاکستان کے عوام کا جیب پہ ڈاکہ مارا, پاکستان کے عوام کے پیٹ پہ ڈاکہ مارا, مہنگائی میں اضافہ ہوا, غربت و بے روزگاری میں تاریخی اضافہ ہوا, تو اس ہر ایک ووٹ پہ یہ چھینا ہوا, چوری ہوا ووٹ شامل ہے. یہ پاکستان کا عوام کا مطالبہ ہے, یہ بدین کا عوام کا مطالبہ ہے کہ جو بھی نشان ہو, جو بھی منتخب نمائندہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھا ہے, اب عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے. اب پارلیمان کا اعتماد اس وزیر اعظم سے ہمیں چھیننا ہے, عدم اعتماد لے کر آنا ہے. اگر پارلیمان میں ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے تو پورا ملک کو نظر آئے گا, ہر شخص کو نظر آئے گا کہ کون سلیکٹڈ کے ساتھ کھڑا ہے اور کون پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے. ہمارا راستہ طویل ہے. ہم نے اسلام آباد تک پہنچنا ہے. میں بدین کے عوام سے پوچھتا ہوں, کیا آپ ہمارے ساتھ دیں گے؟ کیا آپ ہمارے ساتھ چلو گے؟ کیا آپ اس کٹپتلی کے خلاف جنگ لڑو گے؟ اگر آپ ہمارے ساتھ ہو تو انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی, جیت بدین کے عوام کی ہوگی, جیت پاکستان کے عوام کی ہوگی. جی